اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ویوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ سبحان اللہ۔ پچھلی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ظالم وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے، مشرکین بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے، کیونکہ ان سب کو جو عذاب ہے وہ قیامت کے دن ہی شروع کر دیا جائے گا۔ باقی مسلمان کی حالت الگ ہوگی، جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، جن کو سفارش کی امید ہوگی، شفاعت کی امید ہوگی۔ تو بہرحال جو معاملہ ان کا ہے کفار مکہ کا یا دیگر کافروں کا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ تو معاملہ یہی ہونے والا ہے۔ اب ایک ایسے کافر کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کو دوسرے کافروں سے ڈبل عذاب دیا جائے گا، یعنی قیامت والے دن ایسا بد نصیب اور بدبخت شخص بھی ہوگا یا ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جنہیں قیامت کے دن بھی اور جہنم کے اندر بھی دوسرے کافروں سے زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے اور وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر بھی کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے بھی لوگوں کو روکا۔ ایک تو خود کافر ہوا، ٹھیک ہے، اور بات صرف کفر تک نہ رہی، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتا رہا۔ آپ تو گمراہ ہوا ہی ہوا، لیکن ساتھ دوسروں کو بھی لے ڈوبا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ ڈبل گناہ کیا ہے، خود بھی کافر ہو گیا، ساتھ دوسروں بھی کرتا رہا، آپ بھی دین سے دور ہوا، دوسروں کو بھی کرتا رہا۔ فرمایا کہ اس کا عذاب ڈبل کیسے ہوگا؟ فرمایا زدناہم عذابا فوق العذاب، فرمایا ہم اسے عذاب پر عذاب دیں گے۔ ایک عذاب دیا جا رہا ہوگا، دوسرا عذاب ساتھ ہی اس کے اوپر مزید بڑھا دیا جائے گا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسے بد نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کو عذاب تو ہو رہا ہے، دوسروں کی بنسبت برابر ہو رہا ہے، لیکن اس کے عذاب کو ڈبل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ خود تو کافر ہوا، یہ عذاب تھا، جب جو اس کی وجہ سے جو دوسرے گمراہ ہوئے ہیں اس کا عذاب بھی اٹھا کر جو ہے وہ اس پر رکھ دیا گیا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا جہان کے اندر جہاں بھی کوئی قتل ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی قتل کیا جائے گا یا قتل ہوگا، میں اس قتل کا پہلا حصہ قابیل کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ قتل کی بنیاد اس نے رکھی تھی۔ میں دنیا کے اندر جب بھی جہاں بھی قتل ہوگا اس قتل کو اس کے حصے میں بھی ضرور رکھا جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بات، فرمایا کہ ایک تو خود گمراہ ہوئے، دوسرے ساتھ لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ کہ اب ہم سوچیں کہ یار آج یہ فتنے فساد کا دور ہے، ٹھیک ہے، کہ ہماری وجہ سے کتنے لوگ دین سے دور ہوئے ہیں۔ اگر ہماری وجہ سے کوئی شخص اسلام سے دور ہو گیا ہے یا دین سے دور ہو گیا ہے تو یاد رکھے ہمارا اپنا گناہ تو ہمارے کھاتے میں آیا ہی آیا، ساتھ اس کا بھی ہمارے کھاتے میں آ گیا، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ اس کو گمراہ کیا ہے۔ یہی بات ہم سمجھاتے ہیں کہ ووٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو آگے والا بندہ کر رہا ہے اس کے گناہ کا جو ذمہ دار ہے وہ تو بھی ساتھ شامل ہے، کیونکہ تیری سپورٹ ان کو شامل ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب کسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ آگے والا بندہ گناہ کر رہا ہے، تو جو ہماری وجہ سے اگر اس کو گناہ کرنے کی جو طاقت پاور ملی ہے، گناہ کے اندر ہم بھی تو شریک ہے۔ شراب بنانے والا، شراب نچوڑنے والا، شراب لانے والا، حضور نے ارشاد فرمایا پلانے والا بھی، بنانے والا بھی، نچوڑنے والا بھی، یہ ساروں کو حضور نے اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ حالانکہ پی ہوئے ایک رہا ہے، لیکن لعنت 4-5 بندوں پر ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پلانے میں سب سپورٹ انہوں نے کی ہے۔ نہ بناتے تو اگلا نہ پیتا، نہ لے کے جاتا تو اگلا نہ پیتا۔ تو یہ ساری باتیں ملا کے دیکھیں کہ اگر آج کے بعد ہم ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ ہماری وجہ سے اگر کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، حرام میں مبتلا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ گناہ گار نہیں ہے، گناہ گار تو بھی ساتھ ہے، کیونکہ تیری سپورٹ کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال دیکھیں
کربلا کے اندر یزید تو تھا ہی نہیں، لیکن دنیا جہان کی ساری لعنت یزید کے کھاتے میں آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ساری امت کا ایک ہی فیصلہ تھا کہ اگر تو امام حسین کی شہادت میں قتل میں شریک نہیں ہے تو پھر کیا کر، جنہوں نے پھر امام حسین کے ساتھ زیادتی کی ان کو سزا دے. جب نہیں دی تو لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تیری فوج نے کیا وہ تیرے اشارے پر کیا ہے. بات سمجھ کہ نہیں آئی؟ حالانکہ کربلا میں تو یزید گیا ہی کوئی نہیں ہے. امام حسین کو شہید کرنے میں ڈائریکٹ یزید کا کردار ہاتھ تو ہے ہی نہیں، کربلا میں تو تھا ہی نہیں وہ، لیکن لعنت کا حقدار یزید بنا. بلکہ شمر جس نے سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے کربلا کے اندر، اسے بھی کم لعنت پڑتی ہوگی جتنی لعنت یزید کو پڑ رہی ہے، وہ اس سے زیادہ ہے. جب بھی کوئی بات آتی ہے نا، لوگ شمر پر لعنت بعد میں بھیجتے ہیں، پہلے یزید پر بھیجتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ تو اس لیے نا یاد رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے گناہ کی بنیاد رکھی، جب تک گناہ چلتا رہے گا اس کا کھاتا بھی پر ہوتا رہے گا. اب ہمارے آج کے دوست یہ غور کر کے دیکھیں کہ جو لوگ ٹک ٹاک بناتے ہیں، فیس بک پہ جناب والا ویڈیو ڈال رہے ہیں، یہ ناچنے ٹاپنے کی ڈالتے ہیں، آپ بعد میں اللہ نہ کرے جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی ویڈیو تو چل رہی ہے. ہمیں کم سے کم اتنا تو یقین ہے کہ یار یہ جو ہم ریکارڈنگ کر کے درس قرآن بھیج رہے ہیں، میرے مرنے کے بعد اور کچھ بھی نہ صحیح کبھی کوئی کھول کے جب سنے گا، کم سے کم اور کچھ نہ صحیح تو رب اس کے صدقے کچھ نہ کچھ تو برکت عطا فرمائے گا نا. چیز تو بری نہیں نا، اس کا استعمال برا ہے. یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے آپ اس سے اچھا کر لیں چاہے اس سے آپ برا کر لیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، فرمایا عذاب ان لوگوں کو دگنا ہوگا، زدناہم عذابا فوق العذاب، جو خود تو کافر ہوئے ہی ہوئے، خود تو ظالم بنے ہی بنے، لیکن ساتھ دوسروں کو بھی ساتھ ملا لیا، دوسروں کو بھی اپنے پیچھے چلا لیا. ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے. کیوں؟ بما کانوا یفسدون، کیونکہ فساد پھیلانے والے یہی لوگ تھے. آپ گندا تھا تو اور بات تھی، ساتھ دوسروں کو بھی ساتھ ملا لیا. اب جتنی تحریکیں چل رہی ہیں ان کے لیڈروں کا کیا بنے گا؟ کیونکہ ان کے پیچھے ہزاروں لوگ چل رہے ہیں. اب دیکھا یہ جائے گا کہ لیڈر ان کو لے کے کہاں جا رہا ہے. تیرے پیچھے تو 10,000 بندہ چل رہا ہے، اب 10,000 کا گناہ بھی تو تیرے کھاتے کے اندر ہے. نواز شریف کے پیچھے چلنے والے کچھ بھی نہیں تو کم سے کم 1.5-2 لاکھ بندے تو ہوں گے. عمران خان کے پیچھے چلنے والے کو 2-4 لاکھ تو بندے ہوں گے. زرداری کے پیچھے چلنے والا کم سے کم آدھا سندھ تو ہے. ٹھیک ہے، آج تو کہتے ہیں نا جناب ہمارے اتنے ووٹر ہیں، اور ٹک ٹاکر کہتے ہیں ہمارے اتنے فالوور ہیں. تو ٹینشن نہ لے، آگے جا کے جب فالوور کا حساب ہوا نا جناب، کہتے ہیں جی ہمارے 2 لاکھ فالوور ہیں. ٹھیک ہے جی، 4 لاکھ فالوور ہیں. 4 لاکھ فالوور کا جب حساب آگے ہوا نا کہ جناب کہ یہ کیا بات ہے جی، میڈم ناچنے ٹاپنے پر لگی ہوئی تھی، ویڈیو بنا کے بھیجی، 4 لاکھ بندوں نے لائک کیا، اس کو شیئر کیا ہے، سارا کچھ کیا. جب میڈم کو لتر پڑیں گے تجھے بھی تو ساتھ ہی پڑیں گے نا. جب زرداری صاحب آگے لائن میں کھڑے ہوں گے، عمران خان لائن میں کھڑا ہوگا، نواز شریف لائن میں کھڑا ہوگا، تو آگے کارکن بھی تو ساتھ ہی ہے نا. یہ تو اصول نے بیان فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ. جہاں لیڈر ہوگا وہاں پہ کارکن ہوگا. بات سمجھ آئی؟ اور آگے الفاظ دیکھیں، فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. فرمایا محبوب ذرا وہ حال بھی دیکھیں کون سا. فرمایا اس دن نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم ہر امت سے گواہ کھڑا کریں گے. کون سا؟ فرمایا علیہم، کرے بھی ان پر، من انفسہم، ہوگا بھی انہی میں سے. یعنی مطلب کیا ہے؟ محبوب ذرا وہ وقت بھی تصور کر کے دیکھیں کہ جب امت لائی جائے گی، ساتھ ان کا نبی کھڑا کر دیا جائے گا. پہلے نبی سے سوال کیا جائے گا، ہاں جی میرا پیغام پہنچایا تھا. عرض کرے گا پروردگار پہنچایا تھا. ظاہر ہے نبی تو اپنی کمی بیشی نہیں کر سکتا نا، وہ تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. عرض کیا جائے گا پروردگار میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. ہاں بھائی میرے نبی نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور میں پہنچا دیا تھا، میں پھر تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ میرے نبی کی ذمہ داری کیا تھی؟ وہ تو دے دی تمہیں، آگے عمل کرنا تھا تم نے. ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کی واحد یہ امت ہے جس کا ذکر حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کھڑا کر کے فرمائیں گے ہاں میرے نوح میرا پیغام ان کو دیا تھا کہ مالک دیا تھا، تو آگے کیا کریں گے؟ وہ جھوٹ بولیں گے کہ پروردگار تیرا نبی تو ہمارے پاس آیا ہی کوئی نہیں. رب کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بول دیں گے کہ تیرا نبی ہمارے پاس نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ فرمایا کوئی بات نہیں، زبانیں جھوٹ بول رہی ہیں نا. الیوم نختم علی افواہہم، فرمایا ذرا ٹھوکو ان کے منہ پر مور. ٹھیک ہے جی، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہمارے پاس ایسے بھی گواہ ہیں جس کا انکار بھی تم نہیں کر سکو گے. اب وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ ایسے گواہ بھی ہوں گے کہ جن ہاتھوں سے ہم نے کھانا کھایا، جن ہاتھوں سے ہم نے ٹھگی ماری، جن ہاتھوں سے ہم نے حلال کمایا حرام کمایا، کل یہی ہمارے ہاتھ ہمارے ہی خلاف. بندہ سوچ سکتا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہر نبی کی امت پر ہر نبی گواہ بنا دیا جائے گا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ ایک تفسیر اس کی یہ بھی بنتی ہے کہ امت جو بھی عمل کرتی ہے نبی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرماتا ہے کہ ہر جمعرات، ہر جمعے کی جمعے نا والدین جو فوت ہو جاتے ہیں، اولاد کے عمل جو ہے وہ ماں باپ کو قبر کے اندر دکھائے جاتے ہیں کہ تیرے پیچھے تیری اولاد یہ کر رہی ہے. سمجھ آئی؟ اب جو ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کو پتہ چل جائے ہماری اولاد ہمارے پیچھے ٹک ٹاک بنا رہی ہے، ہماری اولاد ہمارے پیچھے جناب گانے ناچنے ٹاپنے پہ لگی ہوئی ہے، تو کتنا دکھ ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور جس باپ کو یہ پتہ چل رہا ہو کہ یار میرے پیچھے میری اولاد جناب قرآن پڑھ رہی ہے، میرے پیچھے میری اولاد نیکی کی طرف لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس باپ کے مزے نہیں قبر کے اندر. بات سمجھ رہی کہ نہیں آئی ہے؟ تو مطلب کیا ہے کہ حدیث، یہ تو حدیث ہے کہ یار جب ہر جمعے کی جمعے جناب ماں باپ کو عمل دکھائے جاتے ہیں کہ تیرے پیچھے تیری اولاد یہ کر رہی ہے. جب نبی کو اپنا ماں باپ کو عمل دکھائے جاتے ہیں کہ تیری اولاد یہ کر رہی ہے، تو نبی کو نہیں دکھائے جاتے کہ آپ کی اولاد، آپ کی امت کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک ہے. میں امت کو بھی، امت کے تمام اعمال نبی ایسے دیکھتا ہے. حاضر و ناظر کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے لوگ حاضر ناظر کو سمجھے ہی نہیں ہے. آج آ کے کیا ہے جی ایسے جھگڑا خام خواہ کا. بریلوی کہہ رہے جی نبی حاضر ناظر ہے، دیوبندی کہتے ہیں جی حاضر ناظر کوئی نہیں ہے. اچھا لڑ دونوں رہے ہیں، پتہ دونوں کو نہیں ہے. میں سچی کہہ رہا ہوں آپ کو، لڑ دونوں رہے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ بریلوی کہتے ہیں جی حاضر ناظر ہے ہمارا نبی، وہ کہتے ہیں نہیں ہے. اچھا ان سے پوچھے بھی حاضر ناظر کا مطلب کیا ہے؟ چپ. ان سے پوچھے بھی ہاں نہیں جو ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ دونوں چپ. یاد رکھے حاضر کا مطلب کیا ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے بریلوی سمجھتے ہیں بھی نبی ہر جگہ موجود ہے، حالانکہ ہر جگہ نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اپنی قبر انور کے اندر موجود ہے. کریم آقا علیہ السلام اپنے شاہی حجرے کے اندر تشریف فرما ہے. حاضر کا مطلب کیا ہے؟ حاضر کا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کے دانے کو تلی کے اوپر دیکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی امت اپنے نبی کے سامنے ایسے حاضر ہے جیسے آپ اپنی ہاتھ پر، ہتھیلی کے اوپر جو کچھ اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں پوری کی پوری امت مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کے سامنے ایسے ہی موجود ہے. اور حضور جس کو چاہے جیسے چاہے وہیں سے دیکھ رہے ہیں. حضور کا دیکھنا یہ ناظر ہے، اور امت کا آقا علیہ السلام کی خدمت میں سامنے ہونا یہ حاضر ہے. اور مسئلہ سمجھا حاضر ناظر کا؟ امت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور حضور تمام امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. ہاں باقی رہا مسئلہ حضور کے تشریف لانے کا، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ کریم آقا علیہ السلام مالک اور مختار ہے. حضور جہاں چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے حضور تشریف لے کے آ بھی سکتے ہیں، تشریف لے کے جا بھی سکتے ہیں. سبحان اللہ. جاگتے ہو کرم فرما دے، مالک مرضی ہے. خواب میں کرم فرما دے، مالک مرضی ہے. ہاں کہیں آنا جانا چاہے تو روک ٹوک بھی نہیں ہے. جب چاہے، جہاں چاہے، خواب میں تشریف لائیں، جاگتے تشریف لائیں، جیسے مرضی تشریف لائیں، جو حکم عطا فرمائے وہ مالک ہے. ٹھیک ہے. باقی رہا حاضر و ناظر کا صحیح مسئلہ یہی ہے کہ حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور امت آقا علیہ السلام کے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے. تمام اعمال حضور کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات گیا تو بابا آدم کے سامنے ادھر جناب کچھ کالے ذرات تھے، ادھر بھی کچھ کالے ذرات تھے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو آدم علیہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور یہ اولاد آدم ہے جو جس کو آپ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وجینا بک شہید علی ہؤلاء. محبوب ذرا وہ وقت بھی یاد کریں، وہ کیسا شاندار اور عالی شان وقت ہوگا جب ہم ہر امت پر گواہ کھڑا کریں گے نبی کو. اور ہوگا کیا؟ وجینا بک شہید علی ہؤلاء، ساری امتوں پر سرکاری گواہ آپ تشریف فرما ہوں گے. سبحان اللہ. یار اس سے حضور کی شان دیکھیں، ذرا ملاحظہ کریں. اس کا مطلب یہ کہ حضور صرف امت مصطفیٰ پر گواہ نہیں ہے، حضور پچھلی امتوں پر اور پچھلی امتوں کے نبیوں پر بھی گواہ ہے. سبحان اللہ. گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موقع پر موجود ہو. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اس امت کے بھی حالات ایسے دیکھ رہا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے. پچھلی امتوں کے حالات بھی حضور کے سامنے ایسے ہی تھے جیسے حضور کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہو. ایسے نہیں رب شاہ فرماتا محبوب وہ وقت یاد کرے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. یہ از کا لفظ قرآن پہ جہاں بھی آتا نا، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی بات یاد کرنا ہو، فلانی گل یاد ہے کہ نہیں؟
تو یہ وقت بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب ذرا آپ کو وہ وقت یاد ہے جب فرشتوں کو ہم نے کہا تھا سجدہ کرو، وہ وقت یاد ہے جب ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا. تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے گواہ ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بھی عمل نبیوں نے کیا ہے یا ولیوں نے کیا یا امتوں نے کیا ہے، سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں جی. فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ، صرف ساری امتوں پر گواہ نہیں بنایا ہے بلکہ ہم نے آپ پر کتاب ہی ایسی نازل فرمائی ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر شے کا روشن بیان موجود ہے. کل شے، کل شے کا مطلب کیا ہے؟ کل کہتے ہیں جس کے اندر ساری کائنات سما جائے، یہ کل ہے. ساری کائنات. اور شے کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی مخلوق ہے وہ شے ہے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اے محبوب ہم نے آپ کو ایسا قرآن عطا فرمایا ہے کہ جس میں تمام مخلوق کا علم موجود ہے. یعنی یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے، جس کو ہم سال سال دیکھتے بھی نہیں ہیں، جس کو ہم پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، علماء فرماتے ہیں، سیدنا بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جسے علم چاہیے وہ قرآن پڑھے. جسے علم چاہیے وہ قرآن پڑھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل شے، تمام مخلوق کا علم قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اب جسے علم چاہیے مخلوق کے لحاظ سے، عرشی فرشی نوری ناری جو کچھ بھی کائنات کے اندر موجود ہے، شے تو ہے نا. تنکے سے لے کر آگ تک، اور آگ سے لے کر خاک تک، خاک سے لے کر ہوا تک، جتنا کچھ بھی ہے، چاہے خشکی کے اندر ہے، تری کے اندر ہے، ہر شے. محبوب جسے جتنا علم چاہیے قرآن پڑھ کے دیکھ لے، ہم اسے اتنا علم عطا فرما دیں گے. میں نہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ میری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے نا، میں وہ بھی قرآن پڑھ کے ڈھونڈ لیتا ہوں. ہمارے بزرگ گزرے راستے میں جا رہے تھے تو تھوڑا سا ٹھڈا لگا تو گر گئے، تو بعد میں اٹھے تو کہہ لے اچھا 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 اچھا. تو پیچھے شاگرد نے کہا، اس نے کہا جناب یہ گرے بھی ہیں، تو پھر بعد میں کہتے اچھا اچھا اچھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نا جب گرا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ قرآن کے اندر جو ہر شے موجود ہے، یہ میرے گرنے کا ذکر کہاں پہ ہے؟ سمجھے گا؟ قرآن میں جو ہر شے موجود ہے، یہ میرے گرنے کا ذکر قرآن کے اندر کہاں ہے؟ پھر میں نے ڈھونڈ لیا. جب مجھے پتہ چلا فلانی آیت کے اندر یہ لکھا تھا کہ یہ گزرے گا، وہاں پہ گرے گا، تب مجھے پتہ چلا. میں نے کہا اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے یہ بات موجود تھی کہ جناب میں نے گرنا بھی ہے، اور اس کا ذکر قرآن کے اندر پہلے آ چکا تھا. ہمارے بزرگوں کا علم چیک کریں کہ یار رب نے انہیں کتنا علم عطا فرمایا تھا. ٹھیک ہے، کہ جو لوگ اپنے گرنے کو بھی قرآن سے ڈھونڈ لیں. کوئی سوچ سکتا ہے؟ ایک حضرت غالباً امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا کوئی اور بزرگ تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی شخص نے کھڑے ہو کے کہہ دیا، کہنے لگا جناب یہ بتائیں آپ جو کہتے ہیں جی ہر شے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، قرآن کے اندر تمام مخلوق کا جو علم جو موجود ہے، تو مجھے ذرا آپ یہ بتائیں یہ صحرا جو ہوتے ہیں نا، صحرا یہ ریگستان علاقہ، یہ ریتلے علاقے، یہ کہاں پہ ہے؟ یہ قرآن کے اندر کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. کہاں پہ ہے؟ فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. فرمایا یہ قرآن کے اندر صحرا موجود ہے. کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ تم پر ایسا کوئی گناہ نہیں ہے ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، تم ایسے گھروں میں بھی جا سکتے ہو جہاں پہ رہائش نہ ہو. میں ان گھروں میں اگر تم بغیر اجازت چلے بھی جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. فرمایا دیکھ لے رہائشی علاقہ ہو تو وہاں پہ اجازت لے کے جانے کی ضرورت ہے. اور ایسے صحرا بھی موجود ہے، وہاں پہ ایسے کھنڈر بھی موجود ہیں، کیونکہ وہاں پہ آبادی نہیں ہوتی ہے، تو جیسے مرضی چلے جاؤ تو اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو ایسی کتاب عطا فرمائی ہے جس کے اندر ہر شے موجود ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ہدایت بھی ہے، مسلمانوں کے لیے اس کے اندر رحمت بھی ہے، مسلمانوں کے لیے وَبُشْرَىٰ اس کے اندر خوشخبری بھی موجود ہے. تین چیزیں قرآن کے اندر بیان کر دی گئی ہے. فرمایا کہ مسلمانوں کو رحمت چاہیے، قرآن پڑھے. مسلمانوں کو ہدایت چاہیے، قرآن پڑھے. مسلمانوں کو خوشخبری چاہیے، یعنی کیا مطلب ہے؟ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، جیسی مرضی خوشخبری مسلمانوں کو چاہیے، میں قرآن پڑھنا شروع کر دے رب انہیں خوشخبری عطا فرما دے گا. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہو کہ مالک یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، اور دوسرا بندہ صرف خالی قرآن پڑھ رہا ہو،
فرماتے ہیں کہ اس کے دل کی جتنی خواہشیں ہوتی ہیں میں بغیر مانگے اسے عطا فرما دیتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی قرآن پڑھنے والے کو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ بغیر دعا مانگے جب بھی دل کے اندر کوئی خواہش ہو کہ یار رب سے یہ دعا مانگو، اٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دے، یقین کریں وہی دعا بغیر مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.